لیکن اللہ کو اتنی پسند آئی ہے اس نے اپنے قرآن کا اپنے کلام کا حصہ بنا دیا. اور سورہ لقمان پوری جو ہے ایک قرآن کے اندر موجود ہے جس کے اندر حضرت حکیم لقمان کی چند نصیحتوں کا بھی ذکر ہے. یہاں ایک بات ہمیں اللہ تعالیٰ کی سنت بتا رہی ہے. لیکن اللہ سے بڑا حکیم کوئی نہیں ہے. اللہ سے بڑا کوئی دانا نہیں ہے. لیکن اتنا بڑا دانا ہے اور اتنا بڑا حکیم ہے کہ جس کے جو دانائی دیتا ہے، جو حکمت دیتا ہے، جس کے دروازے سے حکمت اور دانائی تقسیم ہوتی ہے، وہ اتنی عظیم ہستی ہے کہ جس سے نبوت تقسیم ہوتی ہے، جو حکمت تقسیم کرتا ہے، جو دانائی تقسیم کرتا ہے، جو کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اس سے بڑی ذات تو کوئی نہیں ہے. لیکن اتنی بڑی ذات جو پوری کائنات کی خالق و مالک ہے، وہ ایک انسان کی باتیں اپنے کلام میں ذکر کر کے اپنے کلام کا حصہ بنا رہی ہے. یعنی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ اللہ کی سنت بن گئی کہ اچھے انسان کی باتیں اگر رب اپنے کلام کے اندر ثبت کر سکتا ہے تو نصیحت ہے انسانوں کے لیے، قرآن کے ماننے والوں کے لیے کہ ہے لوگوں، اگر میں خدا ہو کے اچھی باتیں قرآن کا حصہ بنا سکتا ہوں تو تم بھی اپنی زندگی میں اچھی باتیں شامل کر کے اپنی زندگی کو اعلیٰ بناؤ. انسان کی زندگی بھی ایک کتاب ہے. اگر خدا ایک مرد صالح اپنے محبوب بندے کی باتوں کو اپنے کلام کا حصہ بنا کر لوگوں تک پہنچا رہا ہے تو ہم انسانوں کو بھی ضرورت ہے کہ ہم عمدہ باتوں کو اپنی زندگی میں اختیار کریں اور لیں. اسی ضمن میں پچھلے جمعہ المبارک میں نے کہا تھا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. یہ آیت مقدسہ اس خطبے کا حصہ تھی کہ نصیحت کرے اے محبوب، بے شک نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے. تو اس میں ایک بات آئی تھی حضرت حکیم لقمان کی، تو میں نے سوچا کہ اس جمعہ پر میں ان کی باتیں چلتے گا آپ کو سنا. تو یہ معمول ہونا چاہیے انسان کا. اس صورت کی شروع کرنے سے پہلے میں یہ پیغام اور سبق دینا چاہتا ہوں کہ یہ انسان کا معمول ہونا چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں اچھے انسانوں کی باتیں جو ہے وہ لے. اور آپ جانتے ہیں کہ جب آپ اچھے لوگوں کے پاس انسان بیٹھتا ہے یا ان کی مجلس میں رہتا ہے تو اس کی گفتگو بھی اچھی ہو جاتی ہے. لیکن اگر انسان برے لوگوں کے پاس بیٹھتا رہتا ہے تو اس کی گفتگو اور لب و لہجہ بھی بدل جاتا ہے. اس لیے یہ ایک سبق ہے کہ اگر رب حکیم و دانا ہونے کے باوجود، حکمت اور دانائی تقسیم کرنے والا ہونے کے باوجود اپنے بندے کی حکمت بری باتیں اپنے کلام میں ذکر کر رہا ہے تو انسانوں کے لیے پیغام ہے کہ وہ اپنی زندگی میں دانائی کی باتیں لیا کریں. اگر رب اپنے کلام کا حصہ بنا رہا ہے تو بندے کو بھی چاہیے کہ وہ اس کی باتیں لیں. تو یہ حضرت حکیم لقمان جو تھے، جو میں نے آیت مقدسہ تلاوت کی، وقت کی مناسبت سے میں جلدی چند باتیں کروں گا. جو آیت مقدسہ تلاوت کی اس کا ترجمہ تھوڑا سماعت فرما لیں. اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ. تحقیق ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی. انشکر للہ، کہ اپنے رب کا شکر ادا کر، اللہ کا شکر ادا کر. وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. جو شکر ادا کرتا ہے بے شک وہ اپنے فائدے کے لیے شکر ادا کرتا ہے. رب فرماتے ہیں ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی اور یہ بھی کہ اللہ کا شکر ادا کرو، شکر گزار بندے بنو. اور جو شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے شکر ادا کرتا ہے. رب فرماتے ہیں جو شکر، یہ بھی ایک ٹاپک ہے، میں کسی وقت اس پہ گفتگو کروں گا کہ شکر ہے کیا. یہ بھی ایک بڑا زبردست گفتگو کا موضوع ہے کہ شکر کیا ہے. یعنی یہ بات جو ہے یہ بڑے پورا ایک تربیت کا نظام ہے اس کا، جو اسلام کے اندر شکر کے چیپٹر سے ہے. یہ شکر ہے کیا، یعنی کھانا کھا لیا ہم نے کہا الحمدللہ یہ شکر
یہاں بات ختم نہیں ہوتی، یہ شکر کا ایک پورا فلسفہ ہے اس کے پیچھے، اور وہ کیا ہے انشاءاللہ ایک جمعے پر اس پہ گفتگو کریں گے۔ لیکن آج آپ یہ سنیں حضرت حکیم لقمان کی فرمایا وَمَنْ كَفَرَ، اللہ نے ارشاد فرمایا جس نے ناشکری کی، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، بے شک اللہ بے نیاز ہے اور تمام تعریفیں کیا ہوا ہے۔ یہ آیت مقدسہ تلاوت کی، اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا لقمان کو حکمت دی گئی۔ ہمارا ٹاپک یہ ہے، لقمان علیہ جو تھے ان کے بارے میں جمہور کا قول ہے کہ یہ نیک اللہ کے بندے تھے، نبی نہیں تھے۔ جمہور علماء کا قول ہے کہ یہ نبی نہیں تھے بلکہ اللہ کے برگزیدہ نیک بندے تھے۔ اللہ نے ایک روایت ہے اللہ نے ان کو اختیار دیا کہ لقمان تو میرا بڑا محبوب ہے، بتا تجھے حکمت دوں یا نبوت دوں۔ بات بڑی قابل غور ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ پوچھا کہ بتاؤ تمہیں حکمت دوں یا نبوت دوں، تو حکیم لقمان نے جواب جو دیا یا اللہ مجھے حکمت دے۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے نبوت کیوں نہیں سوال کیا، نبوت تو بڑا مقام ہے، آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے اختیار دیا تھا، اللہ نے مجھے اختیار دیا تھا کہ تو کیا لینا چاہتا ہے، میں نے آسان لی جس پہ زندگی میں پہرا دے سکوں، میں نے نبوت کا بوجھ اس لیے نہیں اٹھایا کہ رب نے اختیار دیا، اگر خود دے دیتا تو سوال نہیں تھا، پھر کوئی حفاظت بھی کرتا، اگر میں مانگ کے لیتا تو ممکن ہے کہ رب مجھ سے خطا ہو جاتی نبوت کے معاملے میں، اس لیے میں نے مانگا حکمت دے تاکہ زندگی ساری آسانی سے گزر جائے۔ یعنی یہ بڑی بڑی پتے کی بات ہے، آپ نے کہا کہ میں نے اس نے اختیار دیا تو میں نے آسان دی، میں مشکل میں اس لیے نے پڑھا کہ خطا نہ کھا جائے۔ تو ان کا رنگ کالے رنگ کے تھے، روایت جو آتی ہے کہ سیاہ رنگ کے تھے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو خاندان ہے اس سے تھے، اور ایک روایت ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے بانجے تھے، جو نبی تھے حضرت ایوب علیہ السلام ان کے بانجے، بنی اسرائیل کے پاس۔ بنی اسرائیل میں کم و بیش 4000 نبی آئے صرف بنی اسرائیل کے اندر۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام سے جو آگے اولاد چلی ہے اس کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ جو حضرت اسحاق علیہ السلام تھے ان کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تھا اسرائیل، ان سے جو آگے اولاد چلی اس کو کہتے ہیں بنی اسرائیل۔ تو یہ اس خاندان کے اندر تھے، اور اس خاندان میں حضرت لقمان جو تھے ان کے بارے میں حضرت ایوب علیہ السلام کے بانجے تھے، اور ایک روایت ہے خالہ زاد بھائی تھے، عمر 1000 سال پائی۔ حضرت لقمان نے عمر کتنی پائی؟ 1000 سال۔ یہ اپنے زمانے میں چونکہ حکمت اور دانائی کے اندر ان کا ایک مستند شخصیت تھے، آپ کی بات سننے کے لیے لوگ آیا کرتے تھے، تو آپ نے یہ جب آپ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ آیا تو حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں حضرت حکیم لقمان نے فتویٰ دینا بند کر دیا۔ حضرت حکیم لقمان جو تھے حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے، عمر 1000 سال، 1000 سال عمر، اور حضرت حکیم لقمان حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے فتویٰ دیا کرتے تھے، مفتی تھے اس وقت کے، اور لوگوں کی رہنمائی کے لیے آپ ان کے لیے مسائل حل کیا کرتے تھے۔ لیکن جب حضرت داؤد علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کر دیا تو آپ خاموش ہو گئے۔ آپ نے پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی مجلس سے مشاورت میں بیٹھا کرتے تھے، فتویٰ نہیں دیا کرتے تھے۔ یہاں یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ جس بندے کی عمر 1000 سال ہو، جو زندگی بھر لوگوں کی رہنمائی کرتا رہا ہے، لیکن ایک وقت آیا منصب کے لحاظ سے حضرت داؤد علیہ السلام نبوت کے مقام پر تھے، وہ منصب بلند تھا، اس لیے حکمت والے شخص نے ایک طریقہ بتایا ہے جو علماء کے لیے بھی ہے، جو عام بندے کے لیے بھی ہے، کہ حکیم لقمان کے نے ایک طریقہ بتایا۔ جب نبوت حضرت داؤد علیہ السلام نے اعلان نبوت کر دیا تو اس وقت موجود تھے، مجلس شورا کے ممبر رہے، لیکن آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے آنے کے بعد آپ نے فتویٰ دینا چھوڑ دیا،
وجہ یہ تھی کہ منصب بڑا میرے سامنے موجود ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ فتویٰ دیں۔ انہوں نے اپنے آپ اپنی زندگی میں یہ کام پیچھے ہٹ کے اور اس کام کو چھوڑ دیا۔ اس کا یہ ایک سبق بھی ہے کہ جب آپ کی مجلس میں کوئی بڑا شخص موجود ہو جو علم میں، زہد میں، تقوی میں بہتر ہو، تو پھر اپنی کہانیاں نہیں سنانی چاہیے، پھر اس بڑے انسان کی بات سننی چاہیے۔ یہ بھی ایک سبق ہے حکیم لقمان کی زندگی سے کہ جو انسان دانائی کا بڑا اللہ نے اسے عطا کی، حکمت عطا کی، لیکن جب مجلس دعودی لگی تو حضرت لقمان جو تھے انہوں نے اپنی گفتگو کا سٹاپ کر دیا کہ نبی بیٹھے ہیں، ان کی بات اب چلے گی، اب لقمان کی بات نہیں چلے گی۔ یہ کہ ادب بھی ہے اور یہ زندگی، یہ اسلوب ہے ایک دانا اور حکیم شخص کی زندگی کا۔ ان کی باتیں قرآن میں ذکر ہے، چونکہ وقت قریب ہو رہا ہے، ایک دو باتیں قرآن سے ان کی سنیں کہ دانائی کی باتیں۔ میں نے پچھلے جمعے پر کہا تھا اس آیت کے ضمن میں یہ ذکر آیا، تو میں نے کہا تھا نصیحت حاصل کرنے کا ایک ذوق ہونا چاہیے بندے کے اندر۔ یار زندگی میں اچھی باتیں لیں، اچھے پند و نصائح لیں، یہ زندگی بنانے کا سبب ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ جمعے میں آئے، مسجد میں آ گئے اور جمعے کی 2 رکعتیں پڑھی، اس لیے تو نہیں، خطبہ جو جمعے کا رکھا گیا یہ تو بعض و نصیحت کے لیے رکھا گیا، یہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے۔ اس لیے دین کا مزاج یہ ہے، دین یہ آسمانی چاہتا ہے کہ بندے رہنمائی سیکھتے رہے، اور انسان کا مزاج بھی یہی ہونا چاہیے۔ ان کی باتیں اللہ نے اپنے خود کلام میں ذکر کی، ان کی چند باتیں میں شارٹ سی عرض کروں گا۔ ایک انہوں نے اپنے بیٹے کو چند باتیں کی، اپنے بیٹے سے کہا حضرت حکیم لقمان نے کہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، جب حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، وَهُوَ يَعِظُهُ، اور اس کو نصیحت کر رہے تھے، نصیحت کرتے ہوئے کہا لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ یہ شرک، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ شرک یہ ہے کہ خدا کے مقابلے میں کوئی خدا کھڑا نہیں کرتا۔ شرک یہ ہے کہ اللہ کے صفات کے مطابق کسی اور کے اندر وہ صفتیں مستقل نہیں تسلیم کرنی۔ جس طرح ہندو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، کہا شرک سے بڑھو، تو شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ قرآن کی آیت بھی ہے کہ جس میں فرمایا گیا کہ قیامت کے دن سب گناہ انسانوں کے چھوٹے گناہ معاف ہوں گے، لیکن شرک ایسا گناہ ہے جو معاف نہیں۔ اس لیے اللہ کی عظمت اور اس کی کبریائی اور اس کی بڑائی کا اعتراف رکھنا چاہیے، اور یہ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اور یہ تعلیم ہمارے دین کے اندر واضح طور پر موجود ہے کہ شرک سے ہمیشہ بچیں اور اللہ کی وحدانیت اور اس کے ایک ہونے کا زندگی بھر مانیں۔ کوئی اور خدا نہیں ہے، نہ اس کے مقابلے میں کوئی خدا آ سکتا ہے۔ اس کا تسلیم کرنا یا یہ عقیدہ رکھنا کہ اس کے مقابلے میں بھی کوئی ہے، یہ شرک ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے فرمایا کہ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بها اللہ۔ میں اس کا مفہوم ذکر کر دیتا ہوں۔ جو بیٹے تیرے نصیب میں ہے نا، وہ زمین میں ہے یا آسمانوں میں ہے، بیٹے فکر نہیں کرنا، وہ مل جائے گا۔ یعنی کہ بڑے پتے کی بات ہے۔ آج کل تو اس خاص کر کے اس مہنگائی کے زمانے میں بڑے پریشانی اور پریشانی کا عالم بھی ہے کہ مہنگائی حد سے بڑھتی جا رہی ہے، اور ہمارے حکمرانوں کے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ آپس میں الجھے ہوئے ہیں اور ایک عام انسان کی زندگی مشکل میں پڑی ہوئی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، مشکل دور کے لیے اسلام سہارا بنتا ہے۔ جب انسان تنگی کے دور میں داخل ہوتا ہے، پھر اسلام اس کے سامنے ہو تو اس کو زندگی کا سہارا مل جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹا جو تجھے یہ یقین ہونا چاہیے زندگی بھر، کسی چٹان کے اوپر ہے، کسی آسمان میں ہے، زمین میں ہے، جہاں کہیں بھی تیرے نصیب ہے، رب تجھے وہ پہنچا دے گا، اس کی فکر زندگی میں نہیں کرے۔ کتنی پتے کی بات ہے۔ یہ باتیں وہ ہیں جو زندگی کو حوصلہ دیتی ہیں، سکون دیتی ہیں۔ اسلام جب انسان گر رہا ہوتا ہے تو اسلام ایک ایسی طاقت ہے، وہ اسے کھڑا کرنے کے قابل کر دیتی ہے۔ اس لیے اسلام کے قریب ہونے سے زندگی کو سکون ملتا ہے۔ مشکل دور انسانوں پہ آتے ہیں، معاشرے قوموں پہ آ رہے ہیں مشکل دور، لیکن جب بھی مشکل دور آیا اللہ کے دین نے بندوں کو سہارا دیا ہے۔ آپ نے ایک اور بات کہی، بیٹے نماز قائم کرنا۔
یا بنی اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر، نماز کی پابندی آج بھی ضرورت ہے۔ یہ وہ نصیحتیں، یہ دانا کی باتیں جو رب نے اپنے کلام کا حصہ بنائی، اس لیے دانائی اس میں ہے کہ اس دانا کی باتوں کو سنا جائے اور اس کو سمجھا جائے۔ نماز پہ پیرا دے، دیکھیں نماز وہ ہے، کہا گیا کتنی برکتیں ہیں، ایک جمعے سے دوسرے جمعے پر آنے والے کے گناہ معاف ہوتے ہیں، ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کر کے مسجد میں آنے والے یا نماز ادا کرنے والے کے درمیان کے گناہ اللہ معاف کرتا ہے، وضو کرتا ہے بندہ اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یعنی عبادت کی کتنے فائدے ہیں، ایک قدم اٹھ کے مسجد کی طرف آنا شروع ہوتا ہے، رب نیکیاں فرشتوں کو حکم دیتا ہے، نیکیاں لکھنی شروع کر دیتے ہیں، یعنی کتنی بڑی عبادت ہے، اس کی طرف بھی توجہ دی جائے۔ پھر فرمایا نیکی کا حکم دے، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دیں، وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے لوگوں کو روکو۔ بیٹے کو باتیں کی، رب نے وہ کلام کا اپنے کا حصہ بنایا، کہا بیٹے یہ بھی یاد رکھو، نیکی کا حکم دیتے رہو اور لوگوں کو برائی سے روکتے رہو۔ یہ بھی منصب ہے امت مسلمہ، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ امت مسلمہ کو یہ منصب عطا کیا گیا کہ امت مسلمہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم نیکی کو عام کرو اور برائی سے دور رہو، لوگوں کو بھی روکو۔ لیکن معاشرہ اور ہمارا کلچر کہاں کھڑا ہو گیا؟ آپ دیکھیں آڈیوز لیک ہو رہی ہیں، ویڈیوز لیک ہو رہی ہیں، ایک سوشل میڈیا پہ جو گندگی گورنمنٹ اور سرکاری سطح پہ پھیلائی جا رہی ہے، اور اس گندگی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ برائی کو پھیلایا جا رہا ہے، حالانکہ اس امت کے صاحبان اقتدار کا یہ منصب تھا کہ برائی کو روکیں۔ ہم اس پارٹ کا حصہ بنتے جا رہے ہیں، ہم اس گیم کا حصہ بنتے جا رہے ہیں جو مسلم معاشرے کو تباہ و برباد کر رہی ہے۔ اس لیے یہ ذمہ داری بھی آج ہم سے چھوٹتی جا رہی، ہم برائیوں کو اچھالتے ہیں۔ آپ معاشرے میں دیکھیں، وہ تو گورنمنٹ کی اور حکومت اور صاحب اقتدار لوگوں کی باتیں ہیں، لیکن آپ معاشرے کے لوگوں کی حالت بھی دیکھ لیں، ہم جس معاشرے میں زندہ ہیں اس معاشرے میں برائیوں کو اچھالا جا رہا ہے۔ ایک برائی ہوتی ہے، اس کو پورے علاقے، گاؤں اور محلے کے گھر کی دہلیز پر پہنچایا جاتا ہے۔ کیا ہمارا یہ منصب ہے کہ ہم برائی کو پھیلائیں؟ ہمارا منصب یہ تھا کہ برائی کو روکیں اور نیکی کو پھیلائیں۔ ہم اپنی گفتگو سے جب بری باتیں کرتے تو وہ باتیں معاشرے میں پھیلتی ایک برائی پھیل جاتی ہے۔ اس لیے یہ حکیم دانا کی باتیں تھی کہ لوگوں اگر سکون اور اطمینان زندگی میں چاہتے ہو، پھر خیر کی باتیں لوگوں سے کیا کرو شیئر، اچھی باتیں لوگوں سے شیئر کیا کرو۔ اگر بری بات مل جائے، میرے نبی نے فرمایا اس میں پردہ ڈالو۔ جو کسی مسلمان کا پردہ رکھتا ہے، فرمایا کہ قیامت کے دن رب اس کے پردے رکھے گا۔ یعنی یہ باتیں کتنی تھی اور ہمارا مزاج کتنا بگڑ چکا ہے، اور پورا ملک دیکھے کنگال ہو رہا ہے، اور ان لوگوں کو، لیڈروں کو، ہمارے لیڈر جتنے ہیں، جتنی پارٹیاں، میں کسی ایک پارٹی سے نہیں کہہ رہا، جتنی پارٹیاں، یہ ملک کنگال ہوتا جا رہا ہے، اور یہ ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے اور ایک دوسرے کو ننگا کر کے فخر کر رہے ہیں اور اپنی سیاست چمکا رہے ہیں۔ کیا ملک یہاں پہ کھڑا ہو چکا ہے؟ ہم مسلمان اتنے گر چکے ہیں کہ ہم برائی کو پھیلاتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، نیکی کے قدم میں ایک دوسرے کے ساتھ ہم چار منٹ کے لیے کھڑے نہیں ہوتے۔ اتنا بگڑ چکا ہے مزاج جس قوم کا، جس معاشرے کا، وہ کیسے ترقی کر سکتا ہے، کیسے بہتری کی طرف جا سکتا ہے؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہت دور چلے گئے ہیں، ہم بہت دور نکل چکے ہیں، ہمیں واپس اس دین کی طرف پلٹنا ہوگا۔ ہم نے اپنی سوچ و فکر ایک سے اس سمت پہ لانی ہوگی، وگرنہ ہم تنزلی سے نہیں نکل سکتے، ہم اس پستی سے نہیں نکل سکتے جہاں پہ آج کھڑے ہیں۔ اس لیے سب لوگوں کا یہ کردار ہے، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور ایک بات یہ کہی کہ تم صبر کرو، جو مصیبت پہنچے اس پہ صبر کرو۔ بے شک یہ کام جو ذکر کیے، نماز پڑھنا، نیکی کو پھیلانا، برائی کو روکنا، مصیبت مشکل وقت پہ صبر کر لینا، کہا یہ کام ایک ہمت والے بندے کے کام۔ آخر میں بیٹے کو کیا کہا؟ بیٹا یہ بہادر بچوں کے کام ہے جو یہ کام کرتا ہے۔ یعنی میں اپنی زبان میں کہتا ہوں، ترجمہ کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ لقمان پتر یہ جو کام ہے یہ ایک بہادر انسان ہی کر سکتا ہے، جس کے اندر اتنا حوصلہ ہو کہ وہ نیکی پہ کھڑا رہے زندگی میں۔ دیکھیں برائی کو پھیلانے میں لوگوں کو لطف بڑا آتا ہے جن کی عادت ہوتی ہے، لیکن جو سمجھدار آدمی ہے وہ کہتا ہے چپ کرو یار، دوسرے کی باتیں نہ ہو۔ تو کئی بزرگوں کی باتیں وہ کہتے تھے، اپنے بچوں کو منع کیا کرتے تھے کہ بیٹا دوسروں کی برائیاں اپنے گھروں میں ذکر نہ کیا، وہ برائیاں گھروں میں داخل ہو جائیں۔
تو یہ وہ باتیں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری ضرورت ہے، ہماری توجہ اس طرف ہونی چاہیے کہ وہ کوئی کہہ رہا تھا کہ دیکھیں فکر ہونی چاہیے انسان کو اس آخرت کی بھی جس کا احساس بہت مشکل، اور باتیں بھی ان کی ہیں۔ میں ایک اور بات آپ کو صرف سناتا ہوں جو تفاسیر میں بھی آئی ہے۔ ایک بات اور سنیں، علامہ علوسی نے بہت باتیں حضرت حکیم لقمان کی حکمت بری ذکر کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ہیں قرآن نے مختصر ذکر کی، چند علماء تفسیر نے ذکر کی۔ انہوں نے کہا ہے بیٹے یہ دنیا گہرا سمندر ہے اور اس میں بہت لوگ غرق ہو چکے ہیں، تم اس میں خوف خدا کر کو ایمان اور اللہ کے احکام اور اس پر بھروسے کو اپنی کشتی بنا لو۔ دنیا ایک سمندر ہے، اس میں بہت لوگ تباہ ہو چکے ہیں۔ کہ دیکھیں ہم لالچ میں آ کے ناراض ہوتے ہیں نا، رشتے توڑتے ہیں، ناراضگیاں کرتے ہیں، دشمنیاں بنا لیتے ہیں، لالچ میں کرتے ہیں نا، سیاستدان کرسی کے لالچ میں کرتے ہیں، معاشرے میں بندہ اپنے ذات پیٹ کے لالچ میں بھی کر رہا ہے۔ لالچ کی سطح مختلف ہے، لیکن سب کچھ لالچ میں ہو رہا ہے اور انسان تباہ ہو رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ۔ کہا کہ یہ دنیا میں ایک سمندر ہے، اس میں لوگ غرق اور تباہ ہو رہے ہیں، لیکن یاد رکھو تم نے اللہ کے خوف کو اپنی زندگی میں بنانا ہے اور اس پر ایمان کو پختہ ایمان رکھنا ہے، اس کے احکام پہ بھروسہ کر کے یقین رکھ کے عمل کرنا ہے اور اللہ کی ذات پہ کامل بھروسہ رکھنا ہے۔ ان باتوں کو کشتی بنا لو اور اس پہ اپنی زندگی کو سوار کر لو، اس دنیا سے نجات پاؤ۔